جب بیٹا جوان ہوا قسط نمبر 1۔ احمد یار خان صاحب نے ایک کہانی سنائی تھی جس میں ایک ہندو لڑکی در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہندوؤں کی طرح رہتی تھی۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جس میں ایک آدمی نے ایک کنواری لڑکی کے ساتھ خفیہ شادی کی تھی اور وہ اپنے اپنے گھر رہتے تھے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کی شادی ایک اور آدمی کے ساتھ کر دی۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ خفیہ طور پر مسلمان ہونے والی لڑکی اور خفیہ طور پر شادی کرنے والی لڑکی کی قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور شریعت کا قانون کیا کہتا ہے۔ جذبات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ خون خرابے جذبات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ احمد یار خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ انسان کی فطرت ایک معمہ ہے جسے کوئی انسان حل نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر ایسے جرائم پرورش پاتے ہیں کہ ایک ایسا بھی جرم کر دے تو دنیا حیران رہ جائے۔ میں آپ کو ایک ایسا ہی جرم سناتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور آزادی اگست 1947 کے درمیانی عرصہ میں ایک صبح امبالہ چھاؤنی سے 2-2.5 میل دور ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی دیکھی گئی۔ وہاں بھنگ کی گھنی جھاڑیاں تھیں اور اس زمانے میں وہ علاقہ ویران ہوا کرتا تھا۔ لڑکی ایک مسلمان ٹھیکیدار کی بیٹی تھی۔ اس کا اصل نام لکھنا مناسب نہیں، اسے حلیم کہہ لیں۔ وہ چونکہ بڑے پیمانے کا ٹھیکیدار تھا اس لیے فوجی اور شہری افسروں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس نے ان افسروں کی معرفت پولیس کو مجبور کر دیا کہ تفتیش میں اور ملزموں کو گرفتار کرنے میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پولیس نے کس طرح تفتیش کی۔ میں اس کیس سے اس طرح واقف ہوا کہ ایک روز کنور دلیپ نام کے ایک ہندو پولیس انسپکٹر سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ وہ وردی میں نہیں تھا اور اسے امبالہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اسپیشل پولیس میں تھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک ٹھیکیدار کی جوان بیٹی قتل ہو گئی ہے اور اس کی تفتیش اسپیشل پولیس کے حوالے کی گئی ہے۔ اس روز کے بعد کنور دلیپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہ مجھے اس قتل کے متعلق باتیں سناتا رہا۔ اس طرح میں اس عجیب و غریب واردات سے اول تا آخر واقف ہو گیا۔ میں یہ گوشے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کہانی پڑھتے وقت مجھے احمد یار خان نہ سمجھ لیں۔ میں پولیس انسپکٹر نہیں ہوں۔ میں نے جو دیکھا اور جو سنا وہ سنا رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ یہ کہانی سچی ہے۔ میں نے ملزموں کو بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کی یہ لاش اس حالت میں تھی کہ اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ اسی رسی نے اس کی جان لی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی زیور نہیں تھا۔ لڑکی کسی اونچے اور فیشن پرست گھرانے کی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی کو لوٹا گیا اور زیورات اور نقدی اڑا لی گئی ہے، مگر ایسی جوان اور اتنی اچھی شکل و صورت کی لڑکی کی بے آبرو نہیں کی گئی تھی۔ لاش کی شناخت ہو گئی۔ یہ حلیم ٹھیکیدار کی بیٹی تھی جس کا گھرانہ امیر اور فیشن پرست تھا۔ جنگ عظیم نے فوج کے ٹھیکیداروں کو، جنہیں کنٹریکٹر اور سپلائر کہا جاتا تھا، بے انداز دولت دی تھی۔ گھروں میں پردہ نہیں رہا تھا اور مسلمان ٹھیکیداروں نے بھی شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ دولت کے لالچ نے انہیں اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ مقتولہ غالباً اسی آزادی کا شکار ہوئی تھی۔ جہاں سے لاش ملی وہاں تک ایک گاڑی گئی۔ ٹائروں کے نشان بتاتے تھے کہ کار کے ٹائر ہیں۔ ٹرک کے ٹائر ذرا چوڑے ہوتے ہیں۔ پولیس نے ٹائروں کے نشان محفوظ کر لیے۔ وہاں کی زمین کچی تھی۔ پاؤں کے نشان بھی ملے جن سے ظاہر ہوا کہ ملزم ایک نہیں زیادہ تھے۔ یہ نشان بھی محفوظ کر لیے گئے۔ حلیم یعنی لڑکی کے باپ نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی کہ کوئی اس کی بیٹی کو قتل کر دے۔ یہ رہزنی ہو سکتی تھی، لیکن لڑکی کو بھنگ کی جھاڑیوں تک کار میں سے لے جایا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں تک لڑکی زندہ گئی یا مردہ۔ تھانے دار اسے رہزنی کی واردات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکی وہاں تک رات کے وقت نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شہر کے مضافات کا ویران علاقہ تھا۔ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گئی اور اسے وہاں قتل کر دیا گیا۔ پھر یہ دوست کہاں گیا؟ موقع واردات پر لڑنے جھگڑنے کے کوئی نشان نہیں تھے۔ پاؤں کے نشان بتاتے تھے کہ 2-3 آدمی گاڑی سے اترے، جھاڑی تک گئے اور گاڑی میں واپس آ گئے۔ ایک ہفتے تک تھانے دار کسی نتیجے پر نہ پہنچا تو مقتولہ کے باپ حلیم نے اپنے اثر و رسوخ سے تفتیش اسپیشل پولیس کے سپرد کرا دی اور اس سلسلے میں میرا دوست انسپکٹر کنور دلیپ اپنے اسٹاف کے ساتھ آ گیا اور اس نے تفتیش شروع کر دی۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیلی باتوں کے مطابق یہ عجیب و غریب حادثہ اس طرح بنا۔ حلیم سے پوچھا گیا کہ لڑکی چونکہ آزاد خیال تھی، پردہ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کا میل جول ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ گھر میں بھی حلیم افسروں کو مدعو کرتا رہتا تھا، ان میں سے کسی کی نظر لڑکی پر ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ صرف ایک نوجوان ہے جس کے ساتھ لڑکی کی وابستگی تھی، اس کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی، لیکن حلیم نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس لڑکے پر ایسا شک نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکی کو قتل کر دے گا۔ ان دونوں کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ حلیم بیٹی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کنور دلیپ کو یہ شک ہوا کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ باہر گئی اور راہزنوں نے یا کسی رقیب نے لڑکی کو قتل کر دیا، لیکن ایسے قتل میں کنور دلیپ کے تجربے کے مطابق رسی استعمال نہیں کی جاتی، چاقو وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ قتل لڑکے کو ہونا چاہیے تھا۔ حملہ آوروں کا مقابلہ قدرتی طور پر لڑکے کو کرنا تھا۔ وہاں کی زمین بتاتی تھی کہ مقابلہ ہوا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکے کے باپ کی کار ہے۔ باپ کا نام رحیم سمجھ لیں۔ رحیم اور حلیم کی گہری دوستی تھی۔ اس واردات کی تفتیش میں حلیم کے ساتھ اکثر رحیم ہوتا تھا۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ دونوں گھرانوں کے گہرے تعلقات تھے۔ رحیم کے بیٹے کو بلایا گیا اور اس کی کار بھی منگوا گئی۔ کنور دلیپ نے پہلی کار کی جو چیز نوٹ کی، اس کے ٹائر 100% موقع واردات کے ٹائروں کے نشانات سے ملتے تھے، مگر یہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے ٹائر بے شمار کاروں کے ہو سکتے تھے، تاہم تفتیش کرنے والوں نے اس کار کو ذہن سے نہیں اتارا تھا۔ لڑکے کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ باتیں کرتے اسے ہچکی آتی تھی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگتا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ واردات کی شام وہ کہاں تھا اور کیا لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی۔ لڑکا اس رات امبالہ میں ہی نہیں تھا۔ اسے باپ نے 2 روز پہلے باہر کہیں کام سے بھیج دیا تھا۔ وہ قتل سے 1 روز بعد واپس آیا تھا۔ اس کے باپ نے بھی بتایا کہ اس نے بیٹے کو کام سے بھیج رکھا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں اور کس کے پاس گیا اور کیا کام تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکا شہر میں نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مقتولہ کا کوئی اور امیدوار تھا، کسی اور نے رشتہ مانگا تھا یا کوئی اور اس کے ساتھ دوستی کا خواہش مند تھا۔ رحیم کا بیٹا ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ لڑکی نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ اس کے 2 دوستوں نے رشتہ مانگا تھا۔ انہیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ وہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دونوں آدمی اس قماش کے نہیں تھے کہ اس کے جواب کو اپنی بے عزتی سمجھتے۔ انہوں نے لڑکی کے باپ کی مجبوری سمجھ لی تھی۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل حلیم کے ساتھ گہری دوستی کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے کنور دلیپ نے اور اس سے پہلے تھانے دار نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ رحیم جذباتی انداز سے یہ بات کہتا تھا، مگر رحیم کے بیٹے نے اپنا بیان دینے کے دوران جذبات میں آ کر کہا، مجھے اپنے باپ کے خلاف ایک گلہ ساری عمر رہے گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کا باپ صرف رضامند ہی نہیں تھا بلکہ وہ میرے باپ پر زور دے رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لے، لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ لڑکی کی ماں سوتیلی ہے، وہ بھی زور دیتی رہی، میری اپنی ماں بھی کہتی رہی، لیکن میرا باپ نہیں مانا۔ اس بیان سے 2 انکشاف ہوئے، ایک یہ کہ رحیم شادی کی مخالفت کرتا رہا مگر پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا انکشاف یہ کہ لڑکی کی ماں سوتیلی تھی۔ بعض سوتیلی مائیں ظلم کی حدیں عبور کر جایا کرتی ہیں۔ قتل میں اس عورت کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا، لیکن کنور دلیپ نے لڑکے کے باپ کے اس دوہرے بیان پر تمام توجہ جمع کر دی کہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات معمولی تھی، لیکن لڑکے سے جو سوال و جواب ہوئے ان سے اس معمولی بات کو کچھ اہمیت حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ لڑکی میں یا لڑکی کے خاندان میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ رحیم اور حلیم میں گہری دوستی تھی، باپ کوئی خرابی نہ بتا سکا۔ لڑکے نے کہا کہ باپ یہی بتا دے کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تو پھر لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ رحیم کی بیوی نے بھی رحیم سے یہی سوال پوچھے اور کہا کہ ہمارا اپنا خاندان حلیم کے خاندان کی طرح امیر اور آزاد خیال ہے، مگر باپ نے غصے میں جواب دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور اگر کسی نے اور زیادہ مجبور کر کے ہاں کرا لی تو وہ شادی کے پہلے خودکشی کر لے گا۔ لڑکی کی سوتیلی ماں سے کنور دلیپ نے ملاقات کی۔ یہ عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ اتنا بڑا جرم کرتی یا کسی کو پیسے دے کر قتل کراتی۔ لڑکی 4-5 سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ حلیم نے تھوڑے ہی عرصے بعد اس عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، نوکر چاکر تھے، اس لیے دوسری بیوی نے بچی کو اپنی بچی سمجھا۔ حلیم دوسری بیوی کو بہت چاہتا تھا، بچی بڑی پیاری تھی، وہ سوتیلی ماں کو بھی پیاری لگی۔ مختصر یہ کہ عورتیں سوتیلی ماؤں سے بہت زیادہ مختلف تھی، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نے بتایا کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ ہو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لڑکا اکثر گھر آتا تھا، لڑکی اس کے ساتھ باہر بھی جاتی تھی۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ قتل کی رات وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اسے کہیں نہیں جانا تھا، وہ اس لڑکے کے سوا کسی اور کے ساتھ باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں، گلے میں سونے کی زنجیر اور لاکٹ تھا اور بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی۔ یہ زیورات لاش کے ساتھ نہیں تھے، اس کا پرس گھر میں تھا۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ رات کھانے کے بعد تک وہ گھر میں رہی، روزمرہ عادت کے مطابق کھانے کے بعد کوٹھی کے سامنے ٹہلنے کے لیے نکل گئی، اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئی۔ حلیم آدھی رات کے بعد گھر آیا، وہ شراب پیے ہوئے تھا، اسے بتایا کہ لڑکی گھر سے غائب ہے۔ حلیم نے نشے کی حالت میں کہا کہ سینما کا آخری شو دیکھنے کے لیے چلی گئی ہوگی، یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو کوئی کارروائی کرتا
صبح بیوی نے اسے جلدی جگا کر بتایا کہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ تب وہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ رحیم کے گھر جا کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ بہت دیر بعد روتا ہوا واپس آیا اور بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے اور لاش اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ سوتیلی ماں شک سے پاک نکلی۔ رحیم سے کنور دلیپ نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ کیوں پسند نہیں کرتا تھا۔ کنور دلیپ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں تھا، جس کا رحیم کو علم تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو یہی ہوا ہوگا، لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی اور ماری گئی۔ رحیم کوئی ٹھوس اور تسلی بخش جواب نہ دے سکا سوائے اس کے کہ لڑکی اسے پسند نہیں تھی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں نے اسے بھی کہا تھا کہ رحیم لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا اور اسے بیٹی کہتا تھا۔ رحیم نے کنور دلیپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ لڑکی نیک چلن تھی، پولیس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی تضاد بیانی مشکوک تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کے خلاف تھا۔ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا کہ اس نے 1-2 دن ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے گا۔ کنور دلیپ پریشان ہونے لگا تھا۔ تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ 7-8 دن گزر گئے تھے۔ اس طرح قتل کو 15-16 دن ہو گئے تھے۔ ایک روز ایک آدمی دوڑتا ہوئے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ وہ ایک ہندو صراف کا نوکر تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک معمولی سا آدمی زیورات کی کچھ چیزیں بیچنے اس کے مالک کی دکان میں آیا ہے۔ اس نے گلے کی ایک زنجیر بھی دی ہے جس کے ساتھ لاکٹ ہے۔ لاکٹ میں تصویر ہے۔ نوکر نے تصویر نہیں دیکھی تھی۔ مالک نے زیورات بیچنے والے سے ہٹ کر نوکر کو پولیس اسٹیشن کی طرف اس زبانی پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ پولیس جلدی دکان میں آ جائے، لاکٹ مشکوک ہے۔ کنور دلیپ 1-2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔